مسلم بن عقیل علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر کوفہ میں آئے تو ہزاروں کوفیوں نے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور نصرت امام حسین علیہ السلام کا اقرار کیا۔ لیکن جب ابن زیاد لعنتی نے اپنے خزانوں کا منہ کھولا اور پیسے کا رشوت کا لالچ دیا اور موت کا ڈر پھیلایا تو سب نے بیعت توڑ دی اور مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ ہوا یہ کہ واقعہ کربلا بھی ہو گیا، مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ لیکن جن لوگوں نے پیسے کے لالچ میں اور موت کے ڈر سے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت توڑی اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، مر وہ بھی گئے بعد میں، لیکن وہ پچھتاتے رہے کہ کاش ہم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے، اور وقت گزر گیا پر پچھتاوا رہ گیا۔ پچھتاوے کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا، یعنی انہوں نے موت کے ڈر سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن مر پھر بھی گئے وہ۔ یہاں پہ امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جنہوں نے موت کے خوف سے حق کا ساتھ نہ دیا، یعنی کہ لوگ اس لیے حق کا ساتھ نہیں دیتے یا حق کے لیے نہیں بولتے کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں، مر تو پھر بھی جانا ہے، دولت بھی ختم ہو جاتی ہے، زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کو صرف پچھتاوا رہے گا۔ سن 61 ہجری میں جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آج کے وقت میں جو فلسطین کے مسلمانوں پر اور پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں اور طاقت رکھنے کے باوجود ظلم کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے یا بولتے نہیں، اگر آپ فوج رکھتے ہیں اور فوج رکھنے کے باوجود آپ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، اگر آپ پیسہ رکھتے ہیں اور پیسے سے فلسطین کے مظلوموں کی مدد نہیں کریں گے، اگر آپ ایٹم بم رکھتے ہیں اور ایٹم بم سے بھی آپ مظلوموں کی مدد نہیں کر سکتے، تو آپ کا یہ ایٹم بم، آپ کے یہ پیسے، آپ کی یہ فوج آپ کے لیے قیامت کے دن رسوائی کا باعث بنے گی۔ اللہ پوچھے گا کہ فلاں جگہ تمہارے زندہ ہوتے ہوئے میرے بندوں پر ظلم ہو رہا تھا تو تم نے اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی، تم نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ خاص طور پر جو ارباب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں اور قوت و طاقت بھی رکھتے ہیں، ان کی جو خاموشی ہے، وقت جو ہے گزر جائے گا، فلسطین کے مسلمان بھی آزاد ہو جائیں گے۔ فلسطین کے مسلمان آزاد نہ ہوئے تو شہید ہو جائیں گے، وقت گزر جائے گا، جتنا پہلے گزر چکا ہے اگلا بھی گزر جائے گا۔ اگر جو بھی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ ظالم کے ساتھ محشور ہوگا،